حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ان کی ملاقات مسیلمہ کذاب سے ہوئی، اور مسیلمہ کذاب یہ وہ شخص ہے جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ تو مسیلمہ کذاب نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تمہارے صاحب پر کیا نازل ہوا ہے، یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا ہے۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، لیکن باخبر تھے، بے خبر نہ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سورۃ الکوثر کا نزول ہوا ہے، اور پڑھ کر انہوں نے سنایا۔ اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جب یہ صورت انہوں نے سنائی تو کہنے لگا کہ مجھ پر بھی کلام نازل ہوا ہے، مجھ پر بھی کلام نازل ہوا ہے۔ اب یہ جو اللہ کا کلام ہے، میں اس کی تفصیل نہیں بلکہ اختصار کے ساتھ جب آپ کو بتاؤں گا تو آپ جان لیں گے کہ اس مختصر سورہ مبارکہ میں پوری تاریخ انسانی پنہا ہے، پوشیدہ ہے اور موجود ہے۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ کیا نازل ہوا، تو کہنے لگا کہ مجھ پر نازل ہوا ہے یا ببر یا ببر انما انت اذنانی و صدر وسائروں کا حقر، ایک جگہ آتا ہے حفر، وسائروں کا حقر و نقر، تو یہ نازل ہوا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ظاہر ہے کہ وہ تو عربی تھے، ان کی مادری زبان عربی تھی، تو کہنے لگے کہ تو پرلے درجے کا جھوٹا آدمی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب وہاں سورہ عصر میں پوری تاریخ انسانی کو سمو دیا گیا ہے، اور حق اور باطل کو واضح کر دیا گیا ہے، اور وہاں پر تو نفع اور نقصان کو بیان کر دیا گیا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی گئی ہے جو نقصان والی ہو اور اس کا بیان نہ ہو، اور کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی گئی جو نفع بخش ہو، مفید ہو اور نفع آور ہو، اسے چھوڑ دیا گیا ہو۔ تو کہاں یہ اللہ کا کلام اور کہاں اس کی بکواس؟ وہ تو ہذیان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو جانتا ہے کہ وبر جو ہے وہ تو ایک خرگوش کی مانند جانور ہوتا ہے، اور اس کے کان بڑے بڑے ہوتے ہیں اور سینہ بھی چوڑا ہوتا ہے، باقی جسم جو ہے وہ تو اس کا بدصورت ہوتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ جیسے تحقیر کی گئی ہو اس کی اور وہ کھدا ہوا ہو۔ تو اب بتائیے یہاں پر کیا اسرار ملے ہیں، کیا رموز ملے ہیں؟ ایک جنگل کے جانور کا ذکر وہ کر رہا ہے، اور وہ بھی بے ڈھنگے پن سے کر رہا ہے۔